آج ہم نے سورہ آل عمران سے آیت نمبر 177 اور 178 کی تلاوت کی ہے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں ان آیات کا معنی مفہوم سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ سبق میں شیطان کس طرح سے اپنے چیلوں کے ساتھ مل کر اہل ایمان کو خوف دلاتا ہے، پریشان کرتا ہے، نا امید کرتا ہے، اس کے متعلق ہم نے پڑھا، اور اللہ رب العالمین کی طرف سے جو تسلی اہل ایمان کو دی گئی ہے کہ تم اس کی باتوں سے، اس کے خوف دلانے سے ہرگز نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو۔ جو اللہ سے ڈرے گا ہمیشہ کامیاب رہے گا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کو سرزنش کی جو کہ حالات و واقعات کو دیکھ کر اہل کفر کی طرف جھکاؤ رکھتے ہیں اور حالات کے دوش پر ہوتے ہیں۔ حالات جس طرف ہوں اسی طرف وہ بھی ہو جاتے ہیں۔ وہ اللہ کے ساتھ سچا سودا نہیں کرتے۔ اللہ رب العالمین نے ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ سارے کفار کے ساتھ جا ملیں، اللہ کا کچھ بھی نقصان نہیں کر سکتے۔ اور اللہ رب العالمین نے ان کو ادھر جانے دیا ہے، صاف ظاہر یہ اللہ کی مشیت سے گئے ہیں، تو اللہ رب العالمین نے ان کو اس لیے جانے دیا تاکہ آخرت میں ان کا کوئی حصہ باقی نہ رہے۔ آخرت صرف خالص ایمان والے، خالص عمل والے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے تیار کی ہے۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے اس میں مزید اسی بات کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ فرمایا ان الذین، بے شک وہ لوگ، اشتروا، جنہوں نے خریدا، الکفر، کفر کو، بالایمان، ایمان کے بدلے، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کو ایمان کے بدلے خریدا، لن یضروا اللہ شیئا، ہرگز نہیں وہ اللہ کو کچھ بھی نقصان پہنچا سکتے۔ وہ اللہ کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچائیں گے، پہنچا سکتے ہی نہیں ہیں۔ وَلَهُمْ، اور ان کے لیے عذاب، عذاب ہے، علیم، دردناک۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ، اور نہ گمان کریں وہ لوگ، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، انما، کہ بے شک، نملی، مہلت، نملی، جو مہلت دی ہے ہم نے، لہم، ان کو، خیر، بہتر ہے، لانفسہم، ان کی جانوں کے لیے۔ یعنی وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے، صاف ظاہر ہے آج اگر ہم دیکھیں تو کفار وہ کفر کے باوجود، نافرمانیوں کے باوجود مسلمانوں سے ایک اچھا بنسبتاً معیار زندگی اچھا گزار رہے ہیں۔ اب ان کے پاس وسائل بھی ہیں، ٹیکنالوجی بھی ہے، سب کچھ ان کے پاس ہے، تو دل میں بات تو آتی ہے نا کہ بھئی وہ نافرمان ہونے کے باوجود بڑے آرام سے رہ رہے ہیں، بڑی عیش و عشرت کے ساتھ رہ رہے ہیں، تو یہ اصل میں ان کو مہلت عمل دی جا رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے وہ ہرگز اس مہلت کو اپنے لیے بہتر خیال نہ کریں۔ انما، بے شک، نملی، ہم مہلت دیتے ہیں، لہم، ان کو، لیزدادوا، تاکہ بڑھ جائیں وہ، اسم، گناہ کے اندر۔ ہم ان کو صرف اس لیے مہلت دے رہے ہیں کہ وہ جتنے گناہ کر سکتے ہیں کر لیں، ان کے اوپر حجت قائم ہو جائے، اور پھر وَلَهُمْ، ان کے لیے عذاب، عذاب ہے، مہین، رسوا کرنے والا، ان کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ یعنی وہ اپنے لیے جو مہلت اچھا تصور کر رہے ہیں، یہ خوش فہمی ان کی بس تھوڑی دیر کے لیے ہے، اس کے بعد ان کے اوپر ایسا عذاب آنے والا ہے جو ان کو رسوا کر دے گا، نہ دنیا کا چھوڑے گا نہ ہی آخرت کا چھوڑے گا۔ ترجمہ دوبارہ سے دیکھیں، ان الذین اشتروا الکفر بالایمان، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کو ایمان کے بدلے خریدا، لن یضروا اللہ شیئا، وہ ہرگز اللہ کو کچھ نقصان نہیں پہنچائیں گے، پہنچا سکتے۔ وَلَهُمْ، اور ان کے لیے عذاب، عذاب ہے، علیم، دردناک۔
وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ ہرگز گمان نہ کریں، یہ اس خوش فہمی کے اندر نہ رہیں، انما نملی لہم خیر لانفسہم، کہ بے شک جو مہلت ہم انہیں دے رہے ہیں وہ ان کی جانوں کے لیے بہتر ہے، انما نملی لہم لیزدادوا اثما، ہم تو صرف انہیں اس لیے مہلت دے رہے ہیں کہ وہ گناہ میں بڑھ جائیں، وَلَهُمْ، اور ان کے لیے عذاب، عذاب ہے، مہین، رسوا کن، رسوا کرنے والا۔ اللہ اکبر۔ محترم بھائیو، آج کا جو ہمارا سبق ہے اس میں اللہ رب العالمین نے بہت وضاحت کے ساتھ یہ بات بیان فرما دی کہ کفار، ان کی لمبی عمریں، ان کے زیادہ وسائل، ان کی عیش و عشرت والی زندگی، اور یہ ایک طرف، اور دوسری طرف ان کی نافرمانیاں، ان کے گناہ، اللہ کے ساتھ شرک، اہل ایمان پر ظلم، یہ سب چیزیں دیکھی جائیں تو نظر آتا ہے کہ نافرمانیوں کے باوجود ان کو سب کچھ میسر ہے، تو گویا اللہ ان کے اوپر بڑا راضی ہے، ایسے لگ رہا ہے نا۔ اور اہل ایمان جو اللہ کا نام لیتے ہیں اور اسی طرح سے اس کو سجدے کرتے ہیں، اس کے سامنے جھکتے ہیں، اس کی عبادت کے اندر پڑے ہوئے ہیں، اس کے باوجود وہ مظلوم ہیں، مقہور ہیں، مجبور ہیں، ان کی مسجدیں ڈھائی جا رہی ہیں، ان کی عورتوں کی عزتیں پامال کی جا رہی ہیں، ان کے بچوں کو ذبح کیا جا رہا ہے، تو یہ عبادت کے باوجود جو ہے اس قدر قسم پرسی کی حالت میں ہے، اور وہ نافرمانی کے باوجود عیش و عشرت کی حالت میں ہے، تو سمجھ نہیں آتی ویسے بندے کو کہ بھئی اللہ تعالیٰ کس سے راضی ہے۔ تو محترم بھائیو، اللہ رب العالمین نے ان آیات کے اندر یہ واضح کر دیا ہے کہ کفار کو اللہ تعالیٰ ان کے حال پر چھوڑ دیتا ہے، ان کے حال پر چھوڑ دیتا ہے، اور مال اولاد دنیا کی نعمتیں ان کو وافر دے رہا ہے، تو ان میں وہ یہ خیال کر رہے ہیں کہ ہم اپنی قوت طاقت کے ساتھ، اپنی ٹیکنالوجی، اپنے دماغ کے ساتھ یہ سب کچھ بنا رہے ہیں، جبکہ یہ اللہ کی دی ہوئی مہلت ہے ان کو۔ ہاں، اللہ کی دی ہوئی مہلتیں بعض اوقات بندے کے لیے اچھائی کا باعث بھی بن جاتی ہیں، مثلا کہ بندہ اپنی اصلاح کر لے، لمبی عمر میں اللہ تعالیٰ نے اس کو لمبی عمر دی، اور وہ ایک حصہ عمر کا یا بہت بڑا حصہ نافرمانی کے اندر گزارتا ہے، اور لمبی عمر کی وجہ سے اس کو توبہ کی توفیق مل جاتی ہے تو وہ پلٹ آتا ہے، تو یہ تو مہلت اس کے لیے کیا رہی؟ بہتر رہی، اس کے لیے بھلائی ثابت ہوئی، اس کے لیے خیر ثابت ہوئی۔ اور اگر ایک بندے کو چھوٹی عمر ملی ہے یا لمبی عمر ملی ہے، تھوڑی یا لمبی عمر، لیکن اس کو توبہ کی توفیق ہی نہیں ہوئی اور وہ اسی حالت کے اندر چلا گیا، اس کی لمبی عمر بھی اس کو کوئی فائدہ نہ دے سکی، اس کی تھوڑی عمر بھی اس کو کوئی فائدہ نہ دے سکی۔ تو محترم بھائیو، اللہ رب العالمین نے یہاں پر واضح فرما دیا کہ کفر، نفاق، ایمان اور اخلاص دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ یاد رکھیے، کفار کو اللہ رب العالمین مہلت اس لیے دے رہا ہے، منافقین کو اللہ تعالیٰ مہلت اس لیے دے رہا ہے کہ یہ اور زیادہ گناہوں کے اندر بڑھ جائیں اور پھر ان کے اوپر حجت قائم ہو جائے، پھر دفتن اچانک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے اوپر پکڑ آئے گی۔ یہاں پر ایک اور بات بھی سمجھنے والی ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تو وحی کا سلسلہ تھا۔ اللہ رب العالمین ہر فاسق، فاجر، منافق کے متعلق، کافر کے متعلق اللہ رب العالمین اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ فرما سکتے تھے، فرماتے رہے ہیں، منافقین کے بارے میں بھی۔ تو اب جب اللہ کے رسول سب دنیا سے چلے گئے تو اب وحی کے ذریعے غیب سے اللہ رب العالمین نے کسی بھی کے بارے میں بھی کسی بھی مسلمان کو نہیں بتانا کہ یہ منافق ہے، یہ تو فاسق ہے، یہ تو فاجر ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ نے پردے رکھ دیے ہیں۔ کیا رکھ دیے ہیں؟ وحی کا سلسلہ ویسے منقطع ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نے پردے رکھ دیے۔ یہ راز سارے کے سارے کہاں کھلیں گے؟ کل قیامت کے دن۔ اس سے پہلے ایک جگہ ہے محترم بھائیو، وہ ہے آزمائش، وہ ہے حالات ایسے پیدا ہوں گے کہ ایمان والوں کا اور منافقین کا پول کھلے گا۔ ایمان والے کون ہیں اور منافق کون ہیں؟ ایمان والے کون ہیں اور کفر والے کون ہیں؟ کون ہیں جنہوں نے اپنے دل میں کفر چھپا رکھا ہے؟ یہ حالات کی چکی چلے گی اور اس سے معاملہ جو ہے کیا ہو جائے گا؟ کلیئر ہو جائے گا، صاف ہو جائے گا۔ تو حالات کی کینچی ایمان اور نفاق کو کاٹ کے رکھ دیتی ہے، کٹھے رہنے نہیں دیتی۔ حالات کی جو چکی ہے نا، جو کینچی ہے، تو محترم بھائیو، اللہ تعالیٰ نے اب اس طرح سے غیبی طور پہ نہیں بتانا کسی کو،
اللہ تعالیٰ نے حالات ایسے پیدا کر دینے ہیں کہ کون اہل ایمان کا ساتھ دیتا ہے، کون ایمان پر کھڑا رہتا ہے، کون استقامت اختیار کرتا ہے، اور کون متزلزل ہو جاتا ہے، ڈگمگا جاتا ہے حالات خراب ہونے کی وجہ سے، کون جو ہے وہ کس طرف جھکاؤ رکھتا ہے، یہ حالات نے ثابت کر دینا ہے۔ تو یہاں پر بھی اللہ رب العالمین نے یہی بات کی کہ کفار جو ہیں وہ اس مہلت کو اپنے لیے بہتر خیال نہ کریں، منافقین اپنے لیے اس مہلت کو بہتر خیال نہ کریں۔ یعنی آپ ہر اینگل سے اس کو پلٹ کر دیکھ سکتے ہیں کہ جو گناہ میں مبتلا ہے وہ اپنے لیے اس مہلت کو بہتر خیال نہ کرے، جو سود کھا رہا ہے وہ اپنے لیے اس مہلت کو بہتر خیال نہ کرے، اپنے اس کاروبار کی جو رسی کو بہتر خیال نہ کرے، اس لیے کہ یہ مہلت تو اس کو اس لیے دی جا رہی ہے کہ یہ بڑھتا رہے، جتنا آگے نکل جائے گا اتنا واپسی کا سفر کیا ہو جائے گا، مشکل ہو جائے گا۔ تو محترم بھائیو، اس سے ایک پتہ یہ بھی چلا کہ ہمیں فی الفور اپنے آپ کو سنبھالنا ہے، فی الفور توبہ کرنی ہے، اپنے آپ کو بچانا ہے، کیونکہ جتنا سفر زیادہ ہوگا اتنی واپسی مشکل ہوگی، جتنا سفر کم ہے اتنی واپسی آسان ہے۔ تو آج سے اگر ہم توبہ کر لیں گے تو ہمارے لیے کیا ہو جائے گا، بہتر ہوگا۔ ہاں البتہ جو بندہ بڑھتا ہی رہتا ہے اس کے باوجود وہ سارے الٹے کام کر رہا ہے، اور پھر اس کے اوپر کہہ لیں کہ حالات کشادہ ہیں، معاملات اس کے ٹھیک جا رہے ہیں، اس کا روب بھی ہے، دبدبہ بھی ہے، تو پھر سمجھ لیجئے کہ یہ اللہ کی طرف سے اس کے لیے مہلت عمل وسیع کر دی گئی ہے، بڑھا دی گئی ہے۔ بس اب کسی بھی وقت وہ رسی کھینچ لی جائے گی، اور بندہ آتا ہے نا بڑا عروج سی ہوتے، بڑا کی سی عروج سی۔ اب اس عروج کے زمانے میں اس نے کیا کیا ہے بھئی؟ اللہ تعالیٰ کسی کی محنت ضائع نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ تو عزتیں دینے والا ہے، اللہ تعالیٰ تو عزتیں دینے والا ہے۔ ہم کہتے ہیں اس کے اوپر بڑا عروج تھا ایک وقت، اچھا اس عروج کے زمانے میں اگر اس کا محاسبہ کیا جائے، چیک کیا جائے، اس نے اپنے عروج کے زمانے میں کیا کیا ہے۔ عروج کے زمانے میں انسان فرعون بنا ہوا ہوتا ہے، بہت کم لوگ ہوتے ہیں اللہ ماشاءاللہ جو عروج کے زمانے میں جن کے اندر انسانیت باقی رہی ہو۔ ایسے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ عروج کے زمانے میں، پھر جب عروج کے زمانے میں وہ اپنے آپے سے باہر ہوتا ہے، ہم چوڑے بازار سوڑے، اور اس طرح سے زندگی گزارتا ہے، اور کسی کو خاطر میں نہیں لاتا، کسی کو انسان ہی نہیں سمجھتا، بس اپنے آپ کو ہی بڑا سمجھتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو دھڑام سے جب گراتا ہے تو پھر اس کو سمجھ نہیں آتی بھی میرے ساتھ ہوا کیا ہے۔ تو یہاں پر ان آیات میں اللہ رب العالمین نے یہی بات سمجھائی ہے، اگرچہ خطاب کافروں سے ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے وہ یہ گمان نہ کریں کہ ان کے لیے مہلت بہترین ہوگی، ان کو تو فکر کرنی چاہیے کہ جس قدر ان کو مہلت دی جا رہی ہے اسی قدر زیادہ پکڑ ان کے اوپر آئے گی، اور رب کی پکڑ کوئی معمولی ہے؟ ان بطش ربک لشدید، بے شک تیرے رب کی پکڑ کیا ہے، بڑی سخت ہے۔ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ دیکھ لیجیے ان آیات کو، جو بات سمجھ نہ آئے تو پوچھ لیجیے۔